الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر رواه مسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم قابل قدر بزرگان محترم برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے۔ اس خدا وحدہ لا شریک لہ نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے نواز کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلے 3 جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد میں سے بیوی کے حق پر بیان ہوا ہے۔ انتہائی اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی اسی عنوان پر مزید انتہائی اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان فرمائی جائیں۔ حقوق العباد دین کا اہم شعبہ ہے، اور اتنا اہم شعبہ ہے کہ اگر حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی ہو جائے، غفلت ہو جائے،
پھر بندے نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرماتے ہیں. اور اگر حقوق العباد میں کوئی کوتاہی سرزد ہو جائے، غفلت ہو جائے، تو اس کی توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک کہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچایا جائے یا صاحب حق اپنے حق کو معاف نہ کر دے. حقوق العباد کا معاملہ اتنا سنگین ہے. اور یہ معاملہ جتنا سنگین ہے، معاشرے کے اندر اس معاملے میں اتنی ہی غفلت برتی جا رہی ہے. حقوق العباد میں سب سے زیادہ عورتوں کے حق میں کوتاہی ہوتی ہے. بزرگان محترم، جب تک اسلام نہیں آیا تھا اور جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں آئی تھی، اس وقت تک عورت کو ایک ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا جو معاذ اللہ گویا کہ انسانیت سے خارج ہے. اس کے ساتھ بھیڑ اور بکریوں جیسا سلوک ہوتا تھا. جب اسلام آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق بتائے. اللہ کے پیغمبر کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا اس قدر اہتمام تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1172، خیارکم خیارکم لنسائہم وَأَنَا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِي. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے، اور میں تم میں اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنے والا ہوں. اس حدیث پاک کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو. ایک اور حدیث ہے جس حدیث کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم اصول بیان فرمایا ہے. اگر مرد اس اصول کو لازم پکڑتا ہے، اپنی زندگی کے اندر لاتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے گھریلو جھگڑے جو ہیں اس کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے. مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3240، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بالکل یا بغض نہ رکھے، یعنی یہ نہ کہے کہ اس کے اندر کوئی اچھائی ہے نہیں. اگر تمہیں اس کے اندر کوئی بات ناپسند معلوم ہوتی ہے تو کوئی ایسی بات جو اس کے اندر ہو جو آپ کے لیے وہ پسندیدہ ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ اصول بیان فرمایا ہے، جب آپس میں دو لوگ رہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں رہتے ہیں، تو ایک دوسرے کی کوئی بات اچھی لگے گی اور کوئی بات بری لگے گی. اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو اس کی وجہ سے علی الاطلاق اس عورت کو بالکل بری نہ سمجھو، بلکہ اس وقت اس کی اچھائیوں اور خوبیوں کو یاد کرو، اچھائیوں کا استحضار کرو. یہ عمل اور یہ وظیفہ ایسا ہے، اگر انسان مرد اس کو اختیار کرے گا، اس کی بیویوں میں جو خامیاں ہیں اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں، انشاءاللہ اس کے دل کے اندر ان برائیوں کی اتنی اہمیت نہیں ہوگی. لیکن کیا کریں، آدمی ناشکرا ہے. اگر بیوی کے اندر دو چار باتیں پائی گئیں وہ اسی کو پکڑ کر بیٹھ گیا اور اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ عورت کی کوئی خوبی اسے سمجھ میں نہیں آتی، اس کی کسی خوبی کی طرف اس کا دھیان نہیں جاتا.
اب جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ وہ برا سلوک کرتا ہے، اس کے ماں باپ کو گالیوں سے نوازتا ہے، اسے مارتا اور پیٹتا ہے، اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوتا ہے، دن رات اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتے ہیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں وہ عورتیں ناپسند ہیں جو تمہاری نکاح میں آئی ہیں، اگرچہ کہ وہ تمہیں ناپسند ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عورت کے اندر تمہارے لیے خیر و بھلائی رکھی ہو۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ عورت کے بجائے خامیوں کو دیکھنے کے اس کی خوبیوں کو دیکھو، اس سے اچھے اوصاف کو دیکھو، اس سے تمہارے دل کو سکون بھی حاصل ہوگا اور برا سلوک کرنے کا کوئی راستہ بھی باقی نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، یہ جتنے تمہیدی کلمات میں نے کہے ہیں اور جن احادیث کا آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے، پچھلے جمعہ بھی اس کا ذکر ہوا تھا، لیکن آگے کی جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں ان احادیث کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہے، تاکہ ربط پیدا ہو، جوڑ پیدا ہو اور پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے، اس لیے مزید میں ان احادیث کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ بخاری کے اندر کتاب النکاح میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 125 باب باندھے ہیں، جن میں سے 90 پر 3واں باب ہے، باب ما یکرہ من ضرب النساء، اور اس باب کے اندر صاحب کتاب نے صرف ایک حدیث لائی ہے۔ حدیث کیا ہے میں سند کے ساتھ بیان کرتا ہوں، آپ غور سماعت فرمائیں۔ الامام الہمام حافظ الحجہ امیر المؤمنین فی الحدیث محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی رضی اللہ عنہ انہ قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم۔ جو لوگ بیویوں کو مارتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جیسا کہ آقا اپنے غلام کو مارتا ہے، پھر دوسرے دن اس سے ہم بستر ہوگا۔ یعنی یہ کتنی بد اخلاقی اور بے غیرتی کی بات ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو اس طرح مارتا ہے جیسے آقا اپنے غلام کو مارتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بیویوں کو اور عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بات تو یہ بیان فرمائی گئی کہ اگر بیوی کے اندر کوئی برائی دیکھو تو اس کی خوبی کو یاد کرو، لیکن اگر شوہر یہ دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی کے اندر بعض باتیں ایسی ہیں جو قابل برداشت نہیں ہیں بلکہ قابل اصلاح ہیں، اور چونکہ مرد کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی خرابی دیکھے، کوئی برائی دیکھے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی اصلاح کی فکر کرے۔ اب اس کی اصلاح کیسے ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے اس کی بھی تعلیم اور اس کی بھی ہدایت ہم لوگوں کو فرمائی ہے۔ چنانچہ بیوی کی اصلاح کے 3 درجات ہیں، آپ ان باتوں کو غور سے سنیں۔ میں ہر جمعہ کہتا ہوں ان لوگوں سے جو آخر میں آ کر باتوں کو سنتے ہیں، جب آخر کی باتیں سنتے ہیں تو بات انہیں ہضم نہیں ہوتی،
اور جتنی باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں بڑی مشقت سے ان باتوں کو یاد کرنا پڑتا ہے، اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں حدیث کی اور شراح حدیث کی جو باتیں ہیں ہو بہو ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ شراح حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی چیز ہے، ہم بس اسی کو پڑھ لیں ہماری ہدایت کی باتیں کافی ہوں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے اندر خرابی دیکھتا ہے اور ایسی برائی دیکھتا ہے جو قابل برداشت نہ ہو تو اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن تعلیم دیتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اور سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ اسے میٹھے بول سے، حسن سلوک سے، خوش اخلاقی سے، خوش اسلوبی سے آپ اس کو نصیحت کریں، یہ پہلا درجہ ہے۔ اگر نصیحت سے بات بن جاتی ہے تو آگے قدم نہ بڑھاؤ، پھر تانا نہ دو، پچھلی برائیوں کو یاد دلا کر بیوی کو نہ ستاؤ، بات بن گئی چھوڑ دو، معاف کر دو۔ اگر بات نہیں بنی تو پھر دوسرا درجہ اختیار کرو۔ دوسرا درجہ کیا ہے؟ بیوی سے اپنے بستر کو الگ کر دو، اس کے ساتھ سونا چھوڑ دو۔ اگر اس کے اندر تھوڑی بھی غیرت ہوگی، تھوڑا بھی احساس ہوگا، صحیح فہم اور عقل ہوگی تو اب وہ سمجھ جائے گی، سدھر جائے گی۔ اگر آپ کا یہ عمل بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر تیسرا درجہ ہے مارنا۔ دوسرا درجہ جو ہے بستر کو الگ کرنے کا، انشاءاللہ ایک حدیث کے تحت اس کی تفصیل آگے آئے گی، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ ہے مارنا۔ مار کیسی ہونی چاہیے اور کس قدر ہونی چاہیے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی صراحت فرمائی، ضربا غیر مبرح، کہ مارو لیکن وہ مار ایسی ہونی چاہیے اور مار سے مقصود تکلیف دینا نہ ہو، تعذیب مقصود ہو۔ پہلی بات تو مارنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس درجے کا بھی استعمال کر جاؤ گے تو اب آپ کے پاس کوئی حل باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد کے جو مرحلے ہیں وہ بڑے کٹھن مرحلے ہیں۔ اور مارنے کی نوبت آئے تو اللہ کے پیغمبر نے یہ قید لگائی، اسے مارنا تکلیف دینے کے لیے نہ ہو بلکہ مقصود یہ ہو کہ اسے ادب سکھلایا جائے، مجھے صحیح راستے پر لایا جائے، تعلیم مقصود ہو۔ بزرگان محترم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات تھی، اور یہ 9 ازواج مطہرات آسمان سے نازل ہوئے فرشتے نہیں تھے، یہ بھی اسی دنیا کی مخلوق تھی، یہ بھی انسان تھے، اور ان میں بھی وہ باتیں پائی جاتی تھیں جو آپس میں سوکنوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور ان میں وہ مسائل بھی کھڑے ہوتے تھے جو بسا اوقات مرد اور عورت میں کھڑے ہوتے ہیں، میاں اور بیوی میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنی ساری زندگی کے اندر اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی پر ہاتھ اٹھایا، بلکہ جب بھی آپ گھر میں تشریف لاتے، جب بھی آپ اپنی بیویوں کے گھر میں جاتے تو چہرے پر تبسم ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، مارنا اس وقت ہے جب کہ حالات ناگزیر ہو، ورنہ تو عام حالات میں بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اور ایسے مارنا کہ نشان پڑ جائے یہ تو از روئے شرع ناجائز اور حرام ہے۔ ڈاکٹر محمد عبدالحی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری شادی ہو کر آج تو 55 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن میں نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی بھی اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کیا۔ اللہ والوں کی باتیں ہیں، غور سے سنیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا کرامت ہے، پانی میں تیرنا کرامت ہے۔ میں تو کرامت اس بات کو کہتا ہوں، ایک عورت کے ساتھ میں نے 55 سال گزارے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اس 55 سال کی عمر میں ہمارے یہاں ناگواریاں بھی پیدا ہوئی۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری میاں بیوی میں کوئی ہمارے یہاں ناگواری پیدا ہی نہیں، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیوی کو ناگواری ہونے کے باوجود کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کیا۔ اور ان کی محترمہ فرماتی ہے میرے شوہر نے مجھے کبھی کسی بات کا حکم نہیں دیا کہ مجھے پانی دے دو، مجھے کھانا دے دو، فلاں دے دو۔ وہ اپنا خود کا کام خود کیا کرتے، اور میں ان سے قبل اپنی سعادت سمجھ کر ان کا خیال رکھا کرتی، ان کے خدمات کیا کرتی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو بس اتنا سمجھ دیا ہے، اور اسی پر اعتقاد رکھتا ہوں، اور اسی پر خاتمہ چاہتا ہوں۔ میں تو خادم ہوں، میں مخدوم نہیں کہ کوئی میری خدمت کرے، میں تو خادم ہوں، میں بیوی کا خادم ہوں، میں بچوں کا خادم ہوں، میں اپنے اہل تعلقات کا خادم ہوں۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اگر آدمی اپنے آپ کو خادم سمجھ لے، وہ پھر دوسرے آدمی سے خدمت کی کوئی توقع نہیں رکھے گا، اپنا کام خود کرے گا۔ چنانچہ تیسرا درجہ جو قرآن نے بتایا مارنے کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتلا دیا اور اپنے عمل سے ظاہر کر دیا۔ ساری زندگی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو بزرگان محترم، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے، احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث ہے ترمذی کی، حدیث نمبر 3080 پر 7 ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، اور اس کی تشریح بعض اوقات ان مردوں کو پریشان کرتی ہے جو دین سے جاہل ہیں۔ ان کے دلوں پر اس حدیث کی تشریح اور یہ حدیث بار گزرتی ہے، لیکن ہم ہیں مسلمان، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، ہم پر ضروری ہے، ہم پر فرض ہے۔ اگرچہ کہ آپ کی بات کوئی ہمیں پسند آئے یا نہ پسند آئے، ہماری کوئی چاہت کا اعتبار نہیں ہے دین اسلام کے اندر، ہمیں من مٹنا ہے اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے
حجۃ الوداع کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں ان تمام باتوں کو چن چن کر بیان فرمایا کہ جن میں پڑھ کر امت کے گمراہ ہونے کا خوف اور خدشہ تھا. اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے باہمی حقوق کے بارے میں بھی بیان فرمایا، جبکہ آپ نے اس خطبے کے اندر یہ بھی صراحت فرما دی تھی کہ شاید آئندہ سال میں تم کو نہ دیکھ سکوں. ایک جمع غفیر اور صحابہ کے اس حضر مجمع کے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کی صراحت کے ساتھ کچھ باتیں بیان فرما رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ باتیں بڑی اہم ہوگی. اس میں میاں بیوی کے حقوق بھی آپ نے بیان فرمائے تو اسلام کے اندر اور شریعت مطہرہ کے اندر میاں بیوی کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اگر میاں بیوی آپس میں حقوق ادا کر رہے ہیں تو گھر بھی سبق جائے گا، بچے بھی صحیح نکلیں گے، معاشرہ بھی صحیح ہوگا. اگر میاں بیوی آپسی حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ آپسی حقوق سلب ہو رہے ہیں بلکہ گھر کا ماحول خراب ہوگا، معاشرہ خراب ہوگا، بچے بگڑیں گے، بچے بگڑنے کے سبب باہر کا ماحول بھی خراب ہوگا، تہذیب اور تمدن خراب ہوگی، سارے فتنوں کی یہ جڑ ہوگی. تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ میاں بیوی کے حقوق کو بھی بیان فرمایا ہے. چنانچہ حضرت عمر بن الاحوص جشمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عظیم خطبہ دیا جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور دیگر حقوق کے ساتھ میاں بیوی کے حقوق بھی آپ نے بیان فرمائے اور کہا اے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا حکم کرتا ہوں، تم میری اس نصیحت کو قبول کر لو. پھر اللہ کے پیغمبر نے آگے فرمایا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانِي عِنْدَكُمْ، یہ عورتیں تمہارے پاس مقید ہیں، تمہارے گھروں میں رہتی ہیں. حدیث کے الفاظ پر غور کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے جملے اور ٹکڑے کے اندر ایک عظیم الشان عورت کی صفت بیان فرمائی ہے اور اتنی عظیم صفت ہے اگر مرد صرف اس صفت پر غور کریں تو بیوی کے ساتھ کوئی خرابی اور برائی کرنے کا اور برا سلوک کرنے کا خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آئے. یہ عورتیں تو تمہارے پاس مقید ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے سے اور ان حدیث پاک کے ذریعے سے مردوں کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ عورتیں جو تمہاری بیویاں بن کر آئی ہیں کیا کیا قربانیاں دے کر تمہارے تک پہنچی ہیں؟ انہوں نے خاندان کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، بھائی کو چھوڑا، سہیلیوں کو چھوڑا، اپنے خواہشات کو ترک کر دیا، اپنے جذبات کو قربان کر دیا، ساری چیزوں کی قربانی دے کر یہ آپ کے پاس آئی ہیں. جبکہ آپ کا گھر اجنبی ہے، ماحول اجنبی ہے اور آپ اجنبی ہو. آپ دیکھیں، غور کریں کہ اگر مرد پر یہ باتیں لاگو کر دی جاتی کہ تجھے معاشرہ چھوڑنا ہوگا، تجھے خاندان چھوڑنا ہوگا، تجھے ماں باپ کو چھوڑنا ہوگا، تجھے اپنے بہن اور بھائی کو چھوڑنا ہوگا، دوستوں کو چھوڑنا ہوگا، اس وقت مرد کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بیوی نے میرے خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی ہے اور جو جملہ ہے وہ بڑا سنگین جملہ ہے. آپ اس کو غور سے سنیں. لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اپنی عورتوں پر صرف اتنا حق حاصل ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں ٹہری رہیں، اس کے علاوہ ان پر کوئی شرعی مطالبہ تم پر نہیں ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء اکرام نے اس حدیث کے ذریعے سے مسئلہ اخذ فرمایا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ بیوی کے لیے گھر کا کھانا بنانا یہ اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی اس پر قضا کے ذریعے سے زور نہیں لگایا جائے گا کہ تم میرے نکاح میں آئی ہو تو میرے گھر کا کھانا بناؤ، یہ اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ حضرات فقہاء اکرام نے بیان فرمایا ہے عورت کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی عورت وہ ہے جو نکاح سے قبل، نکاح سے پہلے اپنے گھر میں کام کرتی تھی اور کھانا بناتی تھی، یہ پہلی قسم۔ اور دوسری قسم عورت کی وہ ہے جو نکاح سے پہلے گھر میں کام نہیں کرتی تھی اور کھانا نہیں بناتی تھی، بلکہ نوکر چاکر ان کے گھر کا کھانا بناتے تھے۔ تو ایسی عورت پر گھر کا کھانا بنانا شادی کے بعد نہ شرعاً یہ اس کی ذمہ داری ہے، نہ قضاءً یہ اس کی ذمہ داری ہے، نہ اخلاقاً یہ اس کی ذمہ داری ہے، نہ دیانتاً یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ایسی عورت اپنے شوہر سے یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا نان و نفقہ تم پر واجب ہے، تم جاؤ میرے کھانے کا نظام بناؤ اور پکا پکایا ہوا کھانا مجھے لا کر دو۔ اور اگر پہلی قسم کی عورت ہے جو اپنے گھر میں کھانا بناتی تھی، اگرچہ کہ اس پر قضاءً یعنی قانون کے ذریعے سے اور قانون کے زور پر اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم میرے نکاح میں آئی ہو تو میرا کھانا بنانا، میرے گھر کا کھانا بنانا تم پر لازم ہے، قضاءً یعنی قانون کے ذریعے سے اس پر کوئی زور نہیں دیا جائے گا۔ اب قانوناً تو گھر کا کھانا بنانا اس کی کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے، البتہ دیانتاً اخلاقاً وہ اپنا کھانا خود بنا دے۔ اس موقع پر شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کھانا پکانے کا سامان وہ اسے لا کر دے، اور یہ عورت اپنے لیے کھانا بنائے۔ اس عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مرد سے اس بات کا مطالبہ کر سکے کہ آپ پر میرا نان و نفقہ واجب ہے، آپ میرے لیے پکا پکایا ہوا کھانا لا کر دو، اس بات کا اسے کوئی حق حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اسے تو پوچھنے کی کوئی حق حاصل نہیں، لیکن شوہر کا کھانا بنانا اور شوہر کے بچوں کا کھانا بنانا اب بھی اس پر کوئی اخلاقی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ بزرگان محترم، ایک اور مسئلہ غور سے سنیں، یہ انتہائی اہم مسائل آپ کے سامنے کیوں بیان فرمائے جا رہے ہیں انشاءاللہ آگے میں کہوں گا کہ جب بیوی کی یہ شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کا کھانا بنائے، تو اس سے بڑھ کر یہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ شوہر کے ماں باپ اور بھائی بہن کا وہ کھانا بنائے۔ جب شوہر کے لیے کھانا بنانا، اس کے بچوں کے لیے کھانا بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، شرعی ذمہ داری نہیں ہے، تو شوہر کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن کی یہاں پر کوئی بات ہی نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عجیب کیفیت ہے، جب شوہر شادی ہو کر بہو کو گھر لاتا ہے تو اس شوہر کے ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بہو پر اس کے شوہر کا حق بعد میں ہے، سب سے پہلے ہمارا حق ہے، اور اس پر زور دیتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کیا کرے، حالانکہ یہ اس کی شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں البتہ بحیثیت بیوی ہونے کے وہ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے،
اپنے شوہر کا پاس و لحاظ کرے، اس کی خدمت کو اپنی سعادت مندی سمجھے، اس کے ماں باپ کی خدمت کو اپنی سعادت مندی سمجھے، اور اس کے ماں باپ کی خدمت کرنے کے ذریعے اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ درجات اللہ کے حضور حاصل کر سکے۔ شرعی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن معاشرے میں اخلاق کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، ان تعلیمات کا بھی تھوڑا استحضار کریں، خیال کریں۔ اب بتاتا ہوں میں نے یہ مسائل کیوں بیان کیے۔ شرعی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیویاں اور بہو ہمارے گھروں کے اندر کام و کاج کر رہی ہیں، ہماری خدمات انجام دے رہی ہیں، تو اللہ کے لیے یہ ان کا احسان مانو۔ اگرچہ بھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، پھر بھی وہ آپ کا کام انجام دے رہی ہے تو اس کی خدمت کی تعریف کیا کرو، اسے انعامات سے نوازو، نہ یہ کہ خدمت کر رہی ہے پھر بھی تانے دے رہے ہیں کہ کوئی بھی کام نہیں کرتی۔ بھائی اس کی ذمہ داری نہیں، پھر بھی وہ کچھ کر رہی ہے تو اس کی تعریف کیا کرو۔ حضرات فقہاء اکرام نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، اگر ایک گھر میں میاں بیوی رہتے ہیں اور شوہر کے صرف بوڑھے ماں باپ رہتے ہیں جو اپنی خدمت خود انجام نہیں دے سکتے، تب بھی یہ اس کی بیوی کی نہ شرعی ذمہ داری ہے نہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے ماں باپ کی خدمت کیا کرے، بلکہ اس کے شوہر پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خود خدمت انجام دے، اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو خادمہ لا کر رکھے۔ لیکن بزرگان محترم یہ بات تو ہوئی قانون کی بات، لیکن حسن سلوک کی بات وہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کا خیال رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور بیوی اپنے شوہر کا خیال رکھے اور اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے۔ اور جو عورت ہے، بیوی ہے، اگر وہ گھر کے ماحول کو خوشگوار دیکھنا چاہتی ہے، اپنی عزت چاہتی ہے، وہ حسن سلوک کا دامن تھوڑا پھیلا دے، ہر ایک کی خدمت خود اسلوبی سے کیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا، دونوں نے آپسی کام تقسیم کر لیے۔ فاطمہ نے کہا کہ میں گھر کے کام خود انجام دوں گی، اب باہر کی ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے، میاں بیوی ہمیشہ قانون کی باریکیوں میں نہ الجھے رہیں، اس سے مسائل سلجھتے نہیں بلکہ مسائل الجھتے ہیں، اس سے فتنہ ہوتا ہے، بلکہ حسن سلوک کا دامن پھیلائے رہیں، اور جب تک حسن سلوک کا معاملہ کرو گے زندگی کی پٹری وہ صحیح طور پر چلے گی، ورنہ نقصان اور خسران ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیویوں کے حقوق کما حق وہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔